صرف اس کی تیاری کرنی ہے. اللہ پاک نے ہمیں مہلت دی ہے زندگی کی 40 سال 50 سال 70 سال 80 سال 40 سال 30 سال 20 سال. شعور سنبھالنے کے بعد ہمارا بس ایک کام ہے، صرف ایک کام، وہ کیا کہ 3 سوال پکے کرنے. یہ مضبوط ہیں. اگر یہ 3 سوال مضبوط ہیں تو ہماری دنیا بھی صحیح ہے، آخرت بھی صحیح ہے، سب کچھ معاملات ہمارے صحیح ہو جاتے ہیں. پہلا سوال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس قدر مضبوط اسٹرانگ تعلق انسان کا ہونا چاہیے کہ ایک لمحہ بھی جو ہے اپنے خالق حقیقی سے انسان غافل نہ رہے. رگ رگ روح روح جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو. مکمل توحید کا غلبہ ہو. غلبہ بھی ایسا غلبہ بلال والا، غلبہ بلالی ہو. کسی حالت کے اندر بھی دوسرا نام نہ ہو، دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو، دوسرے سے آس نہ ہو. بس اس کا ہی جمال ہو، اسی کا کمال ہو، اسی کی شان ہو، اسی کی ہیبت ہو، اسی کی عظمت ہو. ہر کچھ ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی والہانہ محبت عشق اس قدر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق ہو، والہانہ عشق ہو، آپ کی محبت ہو، آپ کی اطاعت ہو. اس قدر اطاعت اور محبت ہو کہ پوری زندگی ہماری سنت کی باغ و بہار بن جائے. ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ تابع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے. کوئی قدم اور کوئی سانس بھی ایسا نہ نکلے جو تابع رسول کے خلاف ہو. پوری زندگی ہر چیز ہماری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ڈوب کے رہ جائے. دوسرا سوال پکا. تیسرا سوال دین کا ہے. اللہ کا اور اللہ کے رسول کے احکامات جو ہیں ان پہ عمل ہماری زندگی بن جائے. کوئی قدم بھی ہمارا ایسا نہ اٹھے، امر ہو یا نہیں کا ہو، کرنے کا ہو یا نہ کرنے کا ہو، کوئی ایک چیز بھی ہماری زندگی کی ایسی نہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق نہ ہو. چھوڑنے والی چیز ہو وہ بھی اسی مطابق ہو. ہماری زندگی کا معیار صرف ایک ہی ایک بنے، ایک ہی ہو، دوسرا نہ ہو. وہ معیار کیا ہو؟ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ بھی ہو گیا تو تینوں سوال پکے انسان کے ہو جاتے ہیں. جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کے لیے وہ گناہ ہے. جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو ان تینوں سوالات پر پردہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بڑے طویل قسم کے پردے پڑتے ہیں، بہت گاڑے. اللہ کے ساتھ تعلق کم ہوا، گناہ کیا، اللہ کے حکام کو چھوڑا تو پردہ پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی گزاری تو پردہ پڑا. دین کو اپنی منشا اور نفس کے مطابق گزارا تو پردہ پڑا. اتنے گہرے پردے ہوتے ہیں، اتنے گہرے پردے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کہ جس وقت انسان سے یہ سوال پوچھا جائے گا تو پردوں کے پیچھے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اتنا آسان اس وقت ہم کیسے ہم اللہ کو بھول سکتے ہیں؟ کون نہیں جانے گا اللہ؟ میں تو پہچان جاؤں گا، لیکن وہ پردے اس قدر گہرے ہوں گے کہ انسان کو شعور ہی نہیں ہوگا، ہوش ہی نہیں ہوگا کہ جواب دے سکے اس کا کہ اللہ کون ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، میرا دین کون ہے، کیونکہ وہ پردے پڑ چکے ہوں گے. نیک سب لوگوں کی صحبت، اچھے اعمال، یہ سارے وہ ذرائع ہیں اللہ پاک نے جو انسان کے لیے پیدا کیے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی وقت بھی بر وقت پہنچ جائے تو پتہ نہیں کس وقت اس کا کام بن جائے.
چاہے کتنا بڑے گناہ گار ہو، اگر اس رحمت کے سائے کے اندر پہنچ گیا، جو ذرائع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، اس مجلس میں پہنچ گیا، اس انسان سے اس کا تعلق ہو گیا، یا اس ماحول میں آ گیا، یا ایسا عمل اس نے کر لیا، بس اللہ کی رحمت تو متلاشی ہوتی ہے۔ وہ جتنے گناہوں کے ساتھ آئے گا الحمدللہ اللہ اس کو قبول کر لے گا اور سارے گناہ اس کے ختم کر دے گا۔ تو یہاں پہلی بات یاد رکھنی چاہیے انسان کو کہ کوئی گناہ بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے بڑا نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا بھی گناہ گار ہے اور اس کو موقع مل رہا ہے کہ میں اس مجلس میں چلا جاؤں، کسی آدمی کے پاس نیک آدمی اس سے مصافحہ کر لوں یا کسی ایسے عمل کو میں کر لوں، اس کو اگر یہ موقع مل رہا ہے بالکل ضائع نہ کرے۔ لیکن شیطان یہ بھی دھوکہ ڈالے تو بہت بڑا گناہ گار ہے یار، تھوڑی اس تیرے کیا کام بنے گا، تو کیا اس میں کامیاب ہوگا، تجھے وہاں کون پوچھے گا۔ کبھی ایسا نہ سوچے آدمی، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ فوراً سمجھ جائے کہ بھائی بہت سخت گناہ گار ہوں، مجھے پتہ ہے بالکل بے عمل آدمی ہوں، بعد میں مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن ایک مجلس چل رہی ہے، ایک انسان اللہ والا آیا ہوا ہے یا کوئی ایسے عمل میرے پاس ہے، کرنے میں کیا حرج پڑتا ہے، جا کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تو اتنی ہی ادا کو بہت پسند کرتا ہے۔